رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے امت کی خیر خواہی۔ جی ہاں، ہر ہفتے ہم کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک آپ کے لیے لاتے ہیں جس میں آپ کی خیر خواہی کی جا سکے، امت کی خیر خواہی کی جا سکے، ان کاموں کو کرنے سے امت کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ آج بات کریں گے ایک سفر کی۔ جی ہاں، ہر سفر پورا نہیں ہوتا، ہر سفر پر مسافر منزل تک نہیں پہنچتا۔ کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جو ادھورے رہ جاتے ہیں۔ 2 جون 2023 شام کے قریب 7 بجے تھے کہ اڑیسہ میں ایک دل ہلا دینے والا حادثہ ہوا جس نے پورے ملک میں غم کی کیفیت پیدا کر دی۔ جی ہاں، اڑیسہ ریل حادثہ اسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے، تماشا نہیں ہے۔ جو لوگ اس ٹرین میں موجود تھے، کیا انہوں نے یہ سوچا تھا یہ سفر ہمارے زندگی کا آخری سفر ہوگا؟ جی ہاں ناظرین، بہت سارے سفر ہوتے ہیں جو پورے نہیں ہو پاتے، جو ادھورے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حادثات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کی رحمت سے اڑیسہ ٹرین حادثے کے بعد دعوت اسلامی انڈیا کی GNRF کی ٹیم جو ہے اس مقام پر پہنچی اور لوگوں کی خیر خواہی کرنے میں، امت کی خیر خواہی کے کاموں میں جو ہے وہ مصروف عمل رہی۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ اس وقت غلام حسین بھائی جو کہ GNRF ڈپارٹمنٹ کے ہمارے ہیڈ بھی ہے، ماشاءاللہ موجود ہے، اور یہ خود جو ہے اس حادثے کے بعد وہاں پر جو ہے انہوں نے پہنچ کر اپنی خدمات انجام دی ہے۔ غلام حسین بھائی کیا فرماتے ہیں آپ؟ کس طرح سے سارا معاملہ آپ نے مینیج کیا، اور آپ کو جب اطلاع ہوئی اس کے بعد کیا اقدامات کیے گئے کہ فوری طور پر وہاں پر جو ہے وہ ذمہ داران کی آپ نے اویلیبلٹی کروائی؟ اور آپ کے پہنچنے کے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہاں آپ کے ذمہ داران پہنچ چکے تھے، تو اس کی کیا وجہ بنی؟ اور اس کو تھوڑا سا اگر آپ اپڈیٹ کریں ہمارے ناظرین کو کہ دعوت اسلامی انڈیا نے کس انداز پر وہاں خدمت انجام دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک جگہ جدول پر تھا، شیڈیول پر تھا، تو وہاں پر ناشتے میں ہم بیٹھے اور ساتھ میں اخبار بھی آیا، اچھا، اور فرنٹ ہیڈ لائن لکھی ہوئی تھی کہ بالاسور اڑیسہ ٹرین حادثہ، اور اس کی تصویریں اور وہ سب دیکھی۔ میں نے بولا یار یہ تو بہت بڑا حادثہ ہو گیا، کیا ہو گیا یہ، اور اس میں GNRF کیا کر سکے گا؟ کیا بات ہے، یعنی اخبار دیکھتے سے ہی آپ نے جو ہے وہ پلاننگ شروع کر دی ان معنوں میں۔ ہم نے ناشتہ کیا، یوں سمجھ لیجئے کہ میں ناشتہ کر رہا ہوں اور اس کے بارے میں ہی سوچ غور و فکر چلی کہ اس میں اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنا کیا حصہ ملا سکتے۔ اچھا، اسی دوران ہماری جو ٹیم ہے، کور ٹیم انڈیا کی، اس کے ایک ممبر کا ہمارے گروپ میں میسج بھی آیا کہ بھائی اس طرح ٹرین حادثہ ہوا ہے، اس میں ہمیں حصہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ تو مجھے یوں ہو رہا تھا کہ یار ہمارے ملک کا ہے اور اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، ٹرین کی جو امیجز اس میں تھی اخبار میں وہ واقعی ایسی لگ رہی تھی کہ یار بہت زبردست ہوا ہے۔ پھر ہم نے ناشتہ کیا اور جو ہماری کور ٹیم جو ہے، میں نے فون لگایا کہ بھائی ہمیں اس پر کیا کرنا چاہیے، تو فوراً یہ ہوا کہ بھائی امیجیٹلی میٹنگ آن لائن ہو جانی چاہیے۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے جو ہماری انڈیا کی جو ٹیم ہے، کور ٹیم ہے، اللہ پاک کی رحمت سے ان کو بتایا گیا، اور میرے خیال سے 15-20 منٹ کا یہ وقت تھا، ان کو انفارم کیا گیا اور سارے آن لائن ہو گئے، اور پوری کی پوری ٹیم الحمدللہ ہماری آن لائن ہو گئی۔ ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ، ہاں، اور اس پر پھر ہماری ڈسکس ہو گئی کہ یہاں ہے، یہ حالات ہے، یہ حالات ہے، اور اب کیسے کیا کیا جائے۔ تو پھر اس میں یہ طے ہوا کہ سب سے پہلے ہم وہاں پر پہنچے
ان کو کھانا ان کو پانی مہیا کریں اور اس کے علاوہ ہماری ٹیم وہاں پر کیا کر سکتی ہے وہ اسپاٹ پر جا کر طے کیا جائے، ڈیسیزن لیے جائیں. تو یہ ہماری میٹنگ میں یہ طے ہوا. وہیں سے فوراً میں نے جو وہاں کے ہمارے جو اسٹیٹ نگران وہاں کے جو ریجن نگران ہیں ان سے کانٹیکٹ کیا کہ بھائی اس طرح یہ ہوا ہے. انہوں نے بولا ہاں ہوا ہے. اور تو ہم نے فوراً ان کو مشورے دے دیے، ہم نے گائیڈ لائن دے دی کہ آپ یہ کام وہاں پر شروع کروا دیں. ماشاء اللہ. یعنی جو بالاسور جہاں پر یہ حادثہ ہوا وہاں ہمارے الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کی ذمہ داران موجود جی ہمارے ذمہ داران بالاسور جہاں پہ ہوا نا حادثہ وہیں پہ ہمارے کام ہو رہا ہے آلریڈی الحمدللہ. تو ان کو ہمارے طرف سے گائیڈ لائن پہنچی کہ بھائی آپ وہاں پہنچے اور ورکنگ شروع کر دیں. تو الحمدللہ فوری طور پر ہمارے بھائی پہنچے اور انہوں نے وہاں پر پری پلاننگ یوں کہہ لینا جی سب کہ کور ٹیم تو پہنچی لیکن یہ کہ کور ٹیم کے پہنچنے تک کا ویٹ نہیں کیا گیا. وہاں پہ پہلے ہی گائیڈنس کر دی گئی اور پریپریشن شروع کر دیا گیا کہ وہاں پہ کیا فوری طور پر جو چیز جیسے بتایا کہ کھانا پانی. جی تو یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ بہت ضروری بھی ہوتی ہے اور یہ کرنا کسی حد تک آسان ہوتا ہے کیونکہ وہاں کیا ضرورت ہے کیا چیز ہے تو وہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ یہ ہر ایک کی ضرورت ہوتی ہے. ماشاءاللہ. تو پھر یہ ہوا، پھر ہم آنن فانن پھر ہماری کور ٹیم میں میٹنگ ہوا کہ امیجیٹلی وہاں پر پہنچا جائے. تو ہم امیجیٹلی وہاں پہنچے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہماری میٹنگ میں اس طرح کی ڈسکشن بھی ہوئی تھی کہ رات میں کھانا آپ کو وہاں جا کے کھانا ہے، کھانا کھلا کے کھانا ہے. یعنی دوپہر کا آئی تھنک ٹائم تھا اس پہ. ہاں صبح یہ 11-12 بجے اور یہ کہ بھائی رات میں جو ہے نا جو کھانا کھلایا جائے گا اس میں ہمارے ذمہ داران وہاں موجود ہونا چاہیے. تو الحمدللہ آنن فانن پھر میرے ساتھ ہمارے ایک اور مبلغ تھے، ہمارے ذمہ دار ہیں ہمارے GNRF کے. تو ہم 2 لوگ جانا ہم کو 3 لوگوں کو تھا لیکن 2 لوگ الحمدللہ امیجیٹلی ہم نکل گئے کہ بھائی چلو بقیہ پیچھے آ جائیں گے. تو وہاں گئے، وہاں کے حالات کا جائزہ لیا. سب سے 2 تو آپ یہاں سے پہنچے تھے نا، آپ کی کور ٹیم سے 2 بندے پہنچے تھے. جی باقی تو ذمہ داران آپ کو آلریڈی پہنچ چکے تھے. نہیں وہ وہاں کی جو ہماری لوکل جو ٹیم تھی وہ تو الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں شروع ہو چکی تھی، پہنچ چکی تھی اور انہوں نے دوپہر کے کھانا پانی کا انہوں نے سٹارٹ کر دیا تھا. اس میں ڈیلے نہیں کر سکتے نا، یعنی فوری طور پہ ہم کیا کر سکتے ہیں وہ باقاعدہ ٹیم کی میٹنگ سے پہلے ہی جب انہوں نے کال کر کے بات کی وہاں کے ریجن اور اسٹیٹ کے ذمہ دار سے تو وہاں پہ یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی. اب کہ کور ٹیم نے جائزہ کرنا تھا اور آگے کیا بہتری کے لیے ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی ایٹ اے ٹائم ہم جو کر سکتے تھے وہاں کے ہماری جو بیسک والنٹیئرس تھے وہاں کے گراؤنڈ فیلڈ تھی جو ہم نے کہا کہ 0 گراؤنڈ لیول پہ ہم جو ایکٹیویٹی کر سکتے تھے وہ ہم فوراً پہنچے اور انیشیٹ کیا اس چیز کو. دین جو پھر کور ٹیم کے کچھ نہ کچھ جو ہے نا والنٹیئرس پہنچ سکتے تھے وہاں پہنچنے کی کوشش کی. پھر یوں ایک پورا تیاری کا ماشاءاللہ اس سے ایک بات یہ سمجھ آئی ناظرین کہ دعوت اسلامی انڈیا کا کام تقریباً پورے ہند کے اندر ہو رہا ہے، اکثر اسٹیٹس میں ہو رہا ہے. اور جہاں کہیں پہ بھی ایسا حادثہ ہوتا ہے، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو وہاں اگر ہمارے ذمہ داران موجود ہے تو فوری طور پر ریلیف کا کام الحمدللہ جو ہے وہ شروع کر دیا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے جو ایک کوئی بھی ایک NGO ہوتی ہے تو اس کی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہے. ہر شہر میں اس کے افراد اس طرح موجود عموماً نہیں ہوتے، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے، یہ ایک ایسی NGO ہے، یہ اس کا ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے دعوت اسلامی انڈیا کے تحت جو ویلفیئر ڈویژن چلتا ہے GNRF کہ اس کے کام کرنے والے تقریباً انڈیا کے کئی اسٹیٹس میں وہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. اور جہاں کہیں پر بھی ایسا کچھ معاملہ ہوتا ہے تو فوری طور پر وہ ایکٹیو نظر آتے ہیں. یہاں ہیڈ آفس سے جو ہے ان کو گائیڈ لائنز ملتی ہے اور اس گائیڈ لائنز کے مطابق جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہوا. ہم نے یہاں سے ان کو پہلے گائیڈ لائن دے دی کہ بھائی آپ یہ کام شروع کریں. الحمدللہ ہمارے وہاں کے جو لوکل تھے، وہاں کے اسٹیٹ نگران تھے، ہمارے ڈسٹرکٹ نگران، ڈویژن نگران، پوری ٹیم ماشاءاللہ وہاں لگ گئی اور الحمدللہ ایکٹیو ہو گئے. اس وقت میں نے دیکھا عارف بھائی ماشاءاللہ ہمارے غلام حسین بھائی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ٹرین سے پہنچنا یہ تھوڑا لمبا ڈسٹینس تھا تو انہوں نے فلائٹ لی اور دہلی سے ایک ذمہ دار کو اور ساتھ میں لیا، ان کے ساتھ ایک اور ذمہ دار تھے. فلائٹ سے جو ہے وہ اسپاٹ پر یعنی گھنٹوں کے اندر یوں سمجھئے نا کہ پہنچنے والا جو کام ہے وہ جو خیر خواہی ٹاپک بھی ہے اور وہ جذبہ وہ کہ نہیں ہے، یعنی اگر یہ چاہتے تو کمپلیٹ گائیڈنس دے کے آگے ٹیم کو ورکنگ کر سکتے لوگ کر رہے ہیں کام، لیکن ایز اے لیڈرشپ ذمہ داری کے احساس کے ساتھ وہاں پہنچنا اور اس سچویشن کو اتنی کامنس کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بالکل جائزہ کرنا، وہاں کا سروے کرنا اور وہاں پہ جو بھی اقدامات ہو سکتے اس کو لینا، یہ واقعی اللہ تعالیٰ ہمارے غلام حسین بھائی کو اور ہمارے GNRF کی ٹیم کو جو ہے وہ سلامت رکھے. آمین ماشاءاللہ. اچھا عارف بھائی مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس طرح کے جو حادثات ہوتے
تو ناظرین کو اگر اس حوالے سے کوئی آپ اویئرنیس دیں کہ ایسے حادثہ جیسے کوئی ٹرین میں جا رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے پہلے کام کرنے والوں میں, کیونکہ ظاہر سی بات جب یہ حادثہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے حواس جو ہوتے ہیں نا, ہوش اور حواس اس کے قابو میں نہیں ہوتے. تو اب ایسے وقت میں اس کو کس طرح سے اپنے آپ کو مینیج کرنا چاہیے اور وہ کون سے کام ہیں جو فوری طور پر اس نے کرنا چاہیے. اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ ٹرین حادثے میں ہی ہوگا, گھر میں بھی حادثہ ہو سکتا ہے, سلنڈر کا معاملہ ہو سکتا ہے, کار ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے معاملات میں اور ایسی کنڈیشن میں بندہ اپنے آپ کو کس طرح سے مینیج کرے اور وہ کون سے کام ہیں جو فوری طور پر کرے. اصل میں یہ تو پوری ایک اسٹڈی ہے فوری طبی علاج کی, جسے فرسٹ ایڈ اٹیمپ بھی کہتے ہیں. فرسٹ ایڈ اس کی باقاعدہ ٹریننگ بھی ہوتی ہے, اس کے سرٹیفکیٹس ملتے ہیں MFR کے, میڈیکل فرسٹ رسپونڈر. یہ باقاعدہ ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے جس میں فرسٹ ایڈ سکھایا جاتا ہے. کبھی کبھار ہوتا یوں ہے نا کہ ایک زخم ہوا اور وہ زخم کی جو مرہم پٹی جو ہوتی ہے نا وہ 30-40 روپے میں ہو جاتی تھی اور بندہ اس سے ہے نا کنٹرول میں, اگر اس کو اس کی احتیاطیں پتہ ہے. اب ہوا یہ کہ اس کو اس کی احتیاطیں نہیں پتہ, اب وہ زخم پر ڈیلے کیا گیا یا غلط طریقے سے اس کا علاج کیا گیا یا صحیح طریقے سے اس کا اہتمام نہیں کیا گیا. اب وہ چونکہ ظاہر ہے ڈاکٹر کے پاس, کیونکہ ڈاکٹر ہر جگہ قریب ہو, اب ڈاکٹر یہاں سے لے کر یعنی اس حادثے کی جگہ سے لے کر ڈاکٹر کے پہنچنے تک اگر اس زخم کا خیال رکھتے ہوئے اس کو نہیں پہنچایا گیا, اب یہ ہوگا کہ جو زخم جو کم روپوں میں کم تکلیف کے ساتھ حل ہو سکتا تھا, اب یہ رقم بھی زیادہ لگے گی اور اب یہ تکلیف بھی بڑھ جائے گی. چلے رقم تو ایک الگ موضوع, لیکن وہ جو تکلیف یہ اس کا بڑھ جانا یہ الگ سبب ہو سکتا ہے. جیسے جو ہماری یوں کہہ لیں کہ بونز کریمپ آتے ہیں, ہڈیوں کا ٹوٹ جانا, پھر اس میں باقاعدہ ٹیکنیک چاہیے اسکیل رکھ کر اس کو پٹی کرنا, پھر اس کو ایک طرح سے روکنا, پھر اس کو اطمینان سے پکڑ کے ڈاکٹر تک لے کے جانا کہ بونز کے کریمپ پر یا بونز میں مار لگ جانے پر, یا چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی گھروں میں کبھی حادثہ ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ انسان پینک ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, ارے کیسے ہو گیا. اس کو اطمینان کرایا جائے کہ زیادہ گھبرائے نہیں, کہ گھبرانے سے یہ ہوگا کہ خون کا جو دوران ہے نا, بلڈ سرکولیشن یہ بہت زیادہ تیز ہوگا. جیسے اللہ نہ کرے کچن میں کچھ زخم ہو گیا, کچھ مار لگ گیا یا کچھ کٹ گیا, اب کٹ گیا تو انسان فوراً کیا گھبراتا ہے, اس کو سمجھا کہ گھبرائے نہیں, آپ کے گھبرا جانے سے ہو گیا جی, اب آپ پینک ہو گئے نا تو آپ کے دوران خون آپ کا بلڈ سرکولیشن تیز ہوگا. اب یہ بلڈ سرکولیشن ہوگا تو تیز خون بھی تیزی سے نکلے گا. اب اگر خون تیزی سے نکلا تو ظاہر آپ کے جسم میں خون کی کمی ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے تو اس کو کور کر لیں, گھبرائے نہیں, اطمینان کے ساتھ کوشش کریں کہ وداؤٹ اینی موومنٹ, زیادہ موومنٹ کے بغیر, زیادہ حرکات و سکنات کے بغیر آپ ڈاکٹر کے کلینک تک پہنچیں, کیونکہ یہ فرسٹ ایڈ اٹیمپ ہے. آپ یہ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جائے تک یہ زخم زیادہ بڑھے نہیں اور آپ کا علاج کم تکلیف کم پیسوں میں اطمینان سے ہو جائے. یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے. جیسے الحمدللہ عز و جل ہمارا GNRF کا ڈپارٹمنٹ جو ہے میڈیکل ڈپارٹمنٹ, اس کے تحت ہم فرسٹ ایڈ میڈیکل کیمپس بھی کرواتے ہیں. الحمدللہ یہ صرف ذمہ داران تک ہوتا ہے ایسا ضروری نہیں ہے, یہ باقاعدہ لوکل عوام کو سوسائٹیز میں باقاعدہ جمع کر کے ان کو فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ بتائی جاتی ہے. ان کو بتایا جاتا ہے کہ کب کس طرح کا اگر آپ کے ساتھ چھوٹا حادثہ ہو جائے یا بڑا حادثہ ہو جائے یا کچھ ایسا معاملہ ہو جائے تو اس وقت آپ کیا کریں, اگر کسی کو چکر آ جائے تو اس وقت آپ کیا کریں. تو یہ ایک پوری فرسٹ ایڈ ٹریننگ کے ذریعے سے ان کو باقاعدہ اس کی احتیاطی تدابیر بتائی جائے, کیونکہ ظاہر ہے وہاں ٹریٹ کرنے والا ایک ڈاکٹر نہیں ہے, لیکن وہ جو بندہ ہے وہ ڈاکٹر تک اس کو اچھے انداز میں آسان انداز میں پہنچانے میں مدد کریں, کیونکہ اصل علاج تو ڈاکٹر نے کرنا ہے. لیکن زخم ڈاکٹر کے پہنچے تک زیادہ نہ بڑھے, خون زیادہ نہ بہے, نقصان زیادہ نہ ہو, اور جب وہاں پہنچیں تو ڈاکٹر بھی کہے کہ ہاں چلو زیادہ مسئلہ نہیں ہے, اور وہ فوراً سے فوراً پیشتری اس کی وہ جو بھی ٹریٹمنٹ ہو جائے, زخم کی ٹریسنگ ہو جائے, صاف صفائی کے ساتھ وہ زخم بھی بن جائے, تو اس سے ہوگا پھر زخم جلدی درست بھی ہو جائے گا, اور پھر جو دیگر معاملات ہے جو کام ہے وہ بھی جو ہے نا وہ پرٹیکولر پرسن آسانی کے ساتھ کر لے گا. اچھا اب اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تو سب سے پہلے تو اس کو اپنے ہوش اور حواس بالکل پینک نہیں ہونا ہے, پینک نہیں ہونا ہے. جی سب سے پہلے تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لے کہ بھائی ریلیکس لے لے, پہلے اپنی جان یہ سمجھ لو کہ پہلے اپنی جان کی حفاظت کر لے. صحیح, کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ بلڈ سرکولیشن بڑھے گا تو خون نکلے گا, اور خون نکلے گا تو پھر وہ جسم میں خون کی کمی بھی ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے. یعنی سب سے پہلے والا کام جو ہے, یعنی کوئی حادثہ ہوا, بڑے سے بڑا حادثہ ہوا, تو میں جو سمجھ پایا ہوں آپ کی گفتگو میں کہ سب سے پہلا کام جو ہے وہ اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. جی, بندہ اپنے آپ کو ریلیکس موڈ کی طرف لے کر آئے, اور پھر اب دماغ لگائے کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں کہ آسانی انداز سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی بچا لوں, اور جو میرے ساتھ حضرات ہے یا میرے ساتھ نہیں بھی ہے دوسرے لوگ ہیں تو ان کی میں ہیلپ کر سکوں, اپنے آپ کو سیو کرے اور پھر ان کے لیے بھی جو ہے وہ ان کی مدد کرے اس کی طاقت کے مطابق. اب اس کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ دوسری مدد کر سکے, دوسروں کی کر سکے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پہلے سیو کر لیں. اڑیسہ میں جو حادثہ ہوا
اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے. اور آئیے جو ہے وہ ناظرین ہمارے پاس اڑیسہ کے کچھ مناظر ہمارے پاس ہے کہ جس میں ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ اڑیسہ میں دعوت اسلامی انڈیا نے کس انداز پر خدمت انجام دی ہے. رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا. پیارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ ایسے حالات میں جو ہے وہ ہماری ٹیم وہاں پہنچی اور وہاں پہنچ کر کام کیا. اچھا غلام حسین بھائی، ایک بات جو میں نے نوٹ کی ہے آپ کی ورکنگ کے اندر بھی، مناظر بھی جو چلے، کہ آپ نے ان لوگوں کی بھی مدد کی کہ جو لوگ مدد کر رہے ہیں. یعنی ایسا بھی نظر آیا کہ آپ ان کو کھانا کھلا رہے ہیں کہ جو NDRF والے ہیں یا دیگر ڈپارٹمنٹ والے ہیں، جو دیگر جو ہے وہ سوشل ایکٹیویٹی کرنے والے. اس میں کیا مطلب کہ ایک تو ہوتا ہے کہ جو پرابلم میں اس کی ہیلپ کرتے، لیکن جو لوگ اس کاموں میں لگے ہوئے آپ ان کو پانی پلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کھانا کھلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس میں کیا مطلب حکمت؟ پہلا تو جو اسپاٹ تھا جہاں پر ٹرین حادثہ ہوا تھا، وہاں پر مریض بھی تھے جن کو لگا تھا، جس طرح سے کچھ لوگوں کا انتقال ہو گیا. اب وہاں پر جو لوگ نکال رہے تھے، جو خدمت کر رہے تھے، ظاہر ہے وہ بھی ہے تو انسان، صحیح روبوٹ تو ہے نہیں کہ اس کو بھوک نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. مطلب ماشاءاللہ. اب وہ دوسروں کی جان بچا رہے ہیں، اے ہے. تو ان کی حفاظت کرنے کا ایک ذریعہ یہ تھا کہ ہم ان کو کھانا دے، پانی وہ دے. اگر ان کو کھانا مل جائے، ان کو پانی مل جائے تو اور انرجی کے اس ساتھ کو میں جو انرجی ہے- ملے گی جی. تو ظاہر ہے کہ اور زیادہ اچھی خدمت. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یعنی خدمت کرنے والوں کی خدمت کر کے جو ہے وہ ایک سمجھ لو ایک بہت بڑا رول ادا کیا گیا. اس طرف یوں سمجھے کہ شاید میری بھی توجہ نہیں تھی کہ یار کیونکہ یہ بھی تو ریکوائرڈ ہے. اب ذرا ان کو کھانا مل گیا، پانی مل گیا تو جس جوش کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں اور مزید جوش کے ساتھ کام کر پائیں گے اور لوگوں کی زیادہ خیر خواہی کر پائیں گے. مجھ کو جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا نا، تو مجھ کو ایک امیج کسی نے وہ سینڈ کی کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ یہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہو، آپ تو پیسہ مانگ رہے ہو کہ بھائی جو ہے وہ مطلب جو لوگ حادثے کے شکار ہوئے انجرڈ. تو پھر میں نے ان کو ذہن دیا، یہ اسی طرح کا میں نے ذہن دینے کی کوشش کی کہ بھائی یہ جو لوگ خدمات کر رہے ہیں ان کو اگر صحیح ٹائم پر وقت پہ کھانا پانی اگر مل جاتا ہے تو یہ اور اچھے انداز میں خدمت کر پائیں گے. دعوت اسلامی انڈیا کی جو سوچ ہے اور جو ذمہ داران کی ماشاءاللہ جو ایک کیا بولیں گے اس کو، براڈ ویژن، دور کی سوچ، ماشاءاللہ الحمدللہ. اچھا وہاں جب ٹرین حادثہ ہوا وہاں پہ ایسا تو تھا نہیں کہ کھانے کی دکانیں ہوگی، اسٹال ہوں گے، پانی ہوگا. وہ تو ایک اچانک ہونے والی جگہ تھی، وہاں پہ تو کچھ بھی اویلیبل نہیں تھا. میرے ذہن میں سوال آ گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس لوکیشن سے کھانا کتنا دور ہوگا؟ کھانا اگر پانی لوکیشن سے کم میں سمجھتا ہوں 1 کلومیٹر دور ہوگا. اچھا، کم سے کم 1 کلومیٹر. تو اب وہ آدمی کیسے جائے گا، کیا کرے گا، وہاں جائے گا کب، آئے گا کب؟ تو ہمارے والنٹرز جو تھے وہ الحمدللہ وہاں گئے اور وہاں انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. میری بھی حاضری ہوئی اور جب میں نے وہاں حالات دیکھے ہم نے، اللہ اکبر. یعنی ٹرین ایک بوگی جو ہے وہ کتنے ٹن کی ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ ٹھیک ہے. اب وہ بوگیاں 50 فٹ، 60 فٹ، 100 فٹ دور پڑی ہوئی ہے. تو سوچیے کہ وہ کتنا زوردار تھا وہ دھکا، اور کتنا وہ اس میں طاقت ہوگی کہ وہ اتنی دور دور جا کر گری. اب سوچیے کہ اتنے ٹنوں کی بوگیاں اٹھ کر وہاں گرتی ہیں تو اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، خیر فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان حادثات سے ہمیں جو ہے محفوظ فرمائے. بہت ساری مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹرینز کینسل ہو جاتی ہے تو پیسنجر جو ہے نا وہ ناراض ہوتے ہیں کہ ٹرین کینسل ہو گئی، ہمیں جانا تھا. مینجمنٹ پر جو ہے وہ پبلک غصہ کر رہی ہوتی ہے، اعتراض کر رہی ہوتی ہے. ارے ٹرین کا کینسل ہو جانا اچھا نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا. بالکل صحیح بات ہے. ابھی کل ہی کی بات ہے نا، میں اکولا سے آ رہا تھا تو ریلوے اسٹیشن پہنچا تو پتہ چلا ٹرین کینسل ہو گئی. تو میں نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ بارش بہت آئی ہوئی ہے تو پٹری پہ جو ہے وہ مٹی وغیرہ پورا انسیف ماحول بن چکا ہے کہ مٹی بھی آ چکی ہے، کیچڑ بھی آ چکا ہے اور پٹریاں واضح نہیں جاری ہے. تو پتہ چلا کہ ٹرین کینسل ہو گئی. تو اللہ کا شکر ادا کریں ہم. یعنی ڈپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں اس طرح کا کچھ کرتے ہیں تو وہ لوگوں کی سلامتی کے لیے کرتے ہیں، کوئی حادثہ نہ ہو جائے. ایسے موقع پر لوگوں کا یہ ذہن بنانا کہ ٹرین کینسل ہو گئی، ہمیں جانا تھا،
اب بھائی ٹھیک ہے آپ کو جانا تھا لیکن آپ دنیا سے چلے دنیا جاتے سے ہی تو کیا چلے ہوتا؟ جاتے, ٹرین کینسل نہ ہوتی اور آپ دنیا سے چلے جاتے. تو ایسا جب بھی وقت ہے, الحمدللہ کل ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا. اب میں الحمدللہ بھی کہہ رہا ہوں اس پر, کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ بھائی اگر وہ ٹرین کا اللہ نہ کرے کہ کوئی مسئلہ ہو جاتا اور کوئی حادثہ ہو جاتا, اس سے اچھا ہے کہ ٹرین کینسل ہو گئی, اللہ کا شکر ہے. تو میں جو ہے وہ خود بھی وہ وایا جو ہے وہ مختلف انداز سے یہاں پہنچا. تو پبلک کو بھی چاہیے ناظرین اس بات پر ہم غور کریں کہ کہیں کوئی ایسا اگر معاملہ ہو جاتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور صبر سے کام لیں, اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں, ہر حال میں اللہ سے راضی رہے. ہوا ہے تو بھی اے اللہ تیرا شکر ہے, نہ ہوا ہے تو بھی اے اللہ تیرا شکر ہے. کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوگی کہ اس کام کو اس نے نہیں کیا یا اس کام سے اس نے آپ کو روک دیا, اس میں ہمارا اور آپ کا ہی جو ہے وہ فائدہ ہوگا. اسی سوچ کے ساتھ ہمیشہ چلے. چونکہ اڑیسہ کی بات چل رہی ہے تو اڑیسہ سے چند کالز ہمارے پاس ہے, آئیے ان کو شامل کرتے ہیں. میں محمد شمیم اتاری, اڑیسہ اسٹیٹ فائنینس ذمہ دار. جیسا کہ آپ سب کو خبر ہے 4 جون 2023 بہانہ گاہ بازار بالاسور اڑیسہ میں ٹرین حادثہ ہوا, جس میں سینکڑوں کی تعداد میں موت ہوئی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ گھائل ہوئے. حادثے کی جو ہی خبر GNRF غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن کو پہنچی تو اپنی ٹیم کے ساتھ حادثے کی جگہ پہنچی. جائزہ لیا گیا کہ ابھی یہاں کے گھائل لوگوں کو کس طرح مدد کیا جا سکتا ہے. پتہ چلا کہ ان لوگوں کو کھانے اور پینے کی انتظام کیا جائے. وہیں سے یہ ٹیم اپنے اسلامی بھائیوں کو کال کی کہ جلد کھانے کا اور پینے کا انتظام کیا جائے. اللہ پاک کے فضل سے کھانے اور پینے کا بھی انتظام ہو گیا اور پھر وہاں اسپاٹ پہ لایا گیا اور پھر اس طرح کے گھائل لوگوں میں یہ کھانا پیش کیا گیا. ماشاءاللہ کیا جذبات ہے ذمہ داران کے کہ جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا وہاں, اور ماشاءاللہ آپ وہاں پہنچے. اس سے جو موٹیویشن ملا ہے ذمہ داران کو, اور جو وائس میسیج میں جو کال کے اندر جو نظر آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ ایک ٹیم کا وہاں پہنچنا اور ایک ڈپارٹمنٹ کے HOD کا وہاں پر پریزنس ہونا, یعنی ایک بہت بڑی بات ہے اور ایک بہت موٹیویشن کا سبب بنتا ہے. گائیڈنس کے ساتھ ساتھ وہاں پراپر موجود رہنا اور ان کے ساتھ فیلڈ پر رہنا, ان کو سننا, ان کو اپنی بات رکھنا, انٹریکشن کرنا. اس میں کیا تجربہ رہا ہے آپ کو غلام حسین بھائی, آپ وہاں پہنچے تو آپ کو کیا مطلب ہے؟ امیجز جو ہوتی نا, میں نے بھی جو دیکھی, میں آپ کے سوال میں ہی اپنا سوال ایڈ کر دیتا ہوں کہ میں نے ان کی امیجز بھی دیکھی کہ یہ وہاں سروے کر رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, لوگوں کو اطمینان کے لیے کنونس بھی کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے ایسے ٹائم پہ اتنا بڑا حادثہ دیکھیے, جیسے آپ نے بتایا بوگیاں تھی دور دور پڑی تھی, تو ایک وقت کے لیے اپنے بھی شاکڈ ہو جاتے ہیں نا. انسانی فطرت ہے کہ وہ اتنا بڑا حادثہ دیکھ کے انسان اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پاتا. تو اب ایسے ٹائم پہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا, گائیڈ کرنا, ڈپارٹمنٹ والوں سے گفتگو کرنا, تو اس پر میں بھی چاہوں گا کہ آپ تھوڑا تربیت کریں کہ کیسے انسان اس چیز کو ڈیل کر سکتا ہے. پہلے تو آپ کے تجربات کیا رہے, یعنی آپ گئے تو کیا لگا, کیسے لگا آپ کو وہاں؟ میرا تجربہ یہ رہا کہ جب تک انسان کے بدن میں سانس ہے نا, اس کی قیمت ہے. سانس نکل گئی نا, چاہے وہ کتنا بڑا کتنا چھوٹا ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں. کوئی بھی یہ میں نے اپنے لیے سمجھا, کیونکہ ابھی اس کی پوری ہسٹری باقی ہے بتانا. تو یہ میں نے یہ لیا کہ چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی ہے, اس کی ویلیو وہاں تک ہے جہاں تک اس کی سانس ہے. بالکل صحیح. پھر مرنے کے بعد تو پھر جو ہے وہ چاہے بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو, اور پھر ایسے حادثات میں, اور ایسے حادثے میں جو حالات ہوتے ہیں, اللہ اللہ اللہ, میں نے ایسے ایسے مناظر دیکھے ہیں یوسف بھائی, میں بول نہیں سکتا. اللہ اللہ اللہ, اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے, اللہ رحمت کی نظر فرمائے, اللہ ایسے حادثات سے ہماری حفاظت فرمائے. ہمارے ساتھ ویڈیو پر غلام حسین بھائی جو ہے وہ شبیر بھائی, جو اس ریجن کے نگران ہیں, جیسے آپ نے نا 7 ریجن ہیں, جی جی جی, تو ویسٹ بنگال اور اڑیسہ اور وہ پورا جو بیلٹ ہے, جی جی, تو اس کے جو HOD یہ نگران ہیں, ان کا ویڈیو ہمارے پاس ہے. میں چاہوں گا کہ وہ کچھ ناظرین کو ہم دکھائیں. 2 جون تقریباً 6:45 میں اسٹیٹ اڑیسہ کے ڈسٹرکٹ بالیسر میں ایک ریل ایکسیڈنٹ کا گھٹنا پیش آیا تھا. اس ایکسیڈنٹ نے لوگوں کے دلوں کو ہلا دیا. ایک بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے, انجرڈ بھی ہوئے اور لوگوں کی موتیں بھی ہوئی. ایسے کریٹیکل سچویشن میں دعوت اسلامی انڈیا کا ویلفیئر ڈویژن GNRF کی ٹیم وہاں پہنچی, اور جتنے لوگ وہاں متاثر تھے, ڈسٹرب تھے, انجرڈ تھے, جن کی موتیں ہوئی, ان کے رشتہ دار پیرنٹس سے ملاقات کر کے انہیں کھانا کھلانا, پانی پلانا
ان کی ضرورت کی چیزیں ان تک مہیا کرنا، یہ خاص کر کے ڈسٹرکٹ سورو اور ڈسٹرکٹ بالیسر کے گورنمنٹ اسپتال میں رہا۔ جی این آر ایف کی ٹیم نے بالیسر اور سورو اسپتال کے قریب ہی ایک کھانے کا اسٹال بھی لگایا تھا، جہاں اس گھٹنا استھل میں جتنے لوگ پریشان تھے، جتنے لوگ متاثر تھے، انہیں جی این آر ایف کی طرف سے کھانا اور پانی کا انتظام مہیا کیا گیا۔ اور ماشاءاللہ وہاں کی جو پبلک ہے انہوں نے بھی اس کام کو سراہا، کئی لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا اور کئی لوگوں نے دعائیں بھی دی تاکہ یہ فلاحی کام اسی طرح جاری و ساری رہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر فرمائے، اور واقعی میں شبیر بھائی اور ان کے پورے ریجن کی ٹیم اور جی این آر ایف والوں نے سب نے مل کر جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے وہ کام انجام دیا، اور اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ مزید اگر کچھ آپ اس میں فرمانا چاہیں، اب سلسلے کا وقت بھی چونکہ ہمارے پاس کم ہے، حالانکہ اتنا بڑا حادثہ اور اس کو مختصر سے وقت میں کور کرنا یہ ہے مشکل کام، لیکن ظاہر سی بات ہے ٹائم کے ساتھ ہم نے چلنا ہے۔ مزید کچھ اگر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں۔ اس میں ہم نے جیسے ایک تو یہ ہوا کہ بالاسور جو اسپاٹ تھا، پھر وہاں سے قریبی اسکول میں لایا گیا لوگوں کو، پھر چونکہ کئی لوگ انجرڈ تھے، کئی لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو بالاسور ہاسپٹل وہاں کی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل تھی، وہاں ان کو لایا گیا، ٹھیک ہے۔ وہاں سے پھر چونکہ اب وہ ڈسٹرکٹ کا اپنا ایک لمٹ ہوتی ہے، تو پھر وہاں سے وہاں کی جو کیپٹل سٹی ہے بھوبنیشور، تو وہاں پر کچھ پیشنٹ کو اور کچھ ڈیتھ باڈیوں کو شفٹ کیا گیا، وہ گورنمنٹ کا اپنا جو بھی طریقہ ہوگا، اسٹیٹ گورنمنٹ، ریلوے ڈپارٹمنٹس کا جو بھی، تو وہ انہوں نے بہت اچھے انداز سے اس کو مینیج کیا اور ڈیوائیڈ کیا سب طرف۔ تو انہوں نے بالاسور، بھدرک، کٹک، بھوبنیشور، ٹھیک ہے، یہ 4 جگہوں کی ہاسپٹلوں میں الگ الگ جگہ پر انہوں نے جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کیا اس طرح پیشنٹوں کا اور ڈیتھ باڈیوں کو تو انہوں نے بھوبنیشور میں شفٹ کیا تھا۔ اللہ پاک کی رحمت سے یہ چاروں ہاسپٹلوں میں غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن، جی این آر ایف جو ہے وہ الحمدللہ ان کے لیے کھانے کا دونوں وقت کا انتظام ہم نے کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے مدینے کی۔ اور یہاں تک کہ یہ ساری ہاسپٹلوں میں میرا جانا ہوا، وہاں کے ایم ایل اے سے ملاقاتیں ہوئیں، دیگر لوگوں سے ملاقات ہوئی، جو ہاسپٹل کے جو ہیڈ ہوتے ہیں ان سے ملاقات ہوئی، جیسے بھوبنیشور کی انڈیا کی بہت بڑی ہاسپٹل ہے ایمس ہاسپٹل، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہمارا جانا ہوا۔ ہم نے اس میں کئی چیزیں سوچی تھی کہ اگر یہاں پر پیشنٹ کو بلڈ کی ضرورت ہوگی تو ہم انشاءاللہ رہنمائی کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے والنٹیئرز تیار تھے کہ ہم بلڈ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے کٹک اور بالاسور کی ہاسپٹل میں ہم نے یہ اپلیکیشن بھی کی کہ بھائی ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی طرف سے بھی ہم کو، تو انہوں نے کہا کہ ہم کو آلریڈی دوسری جگہوں سے مل گیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے دیکھا جا رہا تھا کہ ماشاءاللہ جو ہے وہ انوالو تھے اور خدمات کر رہے تھے، بالکل کر رہے تھے۔ ایسے موقعوں پر انسانیت جو ہوتی ہے نا وہ واقعی گواہ دے رہی ہوتی ہے، اور گورنمنٹ لیول پر بھی بہت اچھا انتظام اور اہتمام تھا، بہت اچھا انتظام، یعنی اتنا فاسٹ ٹریک، اور جو این ڈی آر ایف کی جو ٹیم پہنچی تھی اور جو انہوں نے خدمات انجام دی وہ بھی ایک مطلب آؤٹ کلاس کا ورک کیا۔ یہ ہوا، پھر ہم نے اور بھی اپلیکیشن کی تھی، وہاں کے سی ایم تک ہم نے پہنچائی، اور کٹک کی ہاسپٹل میں ہم نے یہ پہنچائی تھی کہ جو بھی لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ان میں جو مسلم اگر ہیں تو ہم چاہیں گے کہ اگر ان کی جو انتم ودھی جو ہماری ہوتی ہے تو اگر آپ ہمیں دینا چاہیں تو ہم ان کو جو ایک اسلامی طریقہ ہے اس کے مطابق، جس طرح کورونا میں ہم نے کیا، جس طرح ہم نے، تو ہم نے یہ بھی اپلیکیشن باقاعدہ آن پیپر ہمارے لیٹر پیڈ پر ہم نے دی ہوئی تھی کہ ہم یہ کام بھی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی پرمیشن ہو اور آپ کے رول کے مطابق۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین یہ دیکھیں کہ دعوت اسلامی انڈیا کیا نہیں کر رہی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اذان دینا ہے، دعوت اسلامی انڈیا والے موجود ہیں۔ بچہ بڑا ہوا، اس کی تعلیم کروانی ہے، اس کو قرآن سکھانا ہے، دعوت اسلامی انڈیا والے موجود ہیں۔ بچے کا نکاح کروانا ہے، نکاح سنت نکاح کورس کروانا ہے، دعوت اسلامی انڈیا والے موجود ہے۔ نکاح ہو گیا، اب بچے کو بچے ہو گئے، ان کی تربیت کے لیے دعوت اسلامی انڈیا والے موجود ہے۔ اب انتقال کا وقت قریب آ رہا ہے تو دعوت اسلامی انڈیا والے موجود ہے۔ انتقال ہو چکا تو اب تجویز و تکفین کے لیے دعوت اسلامی انڈیا والے موجود ہیں۔ یعنی پیدا ہونے سے لے کر تو مرنے تک، میں یوں کہوں کہ ماں کی گود سے لے کے تو قبر کی گود تک جو ہے وہ دعوت اسلامی انڈیا جو ہے وہ مختلف مواقع پر خدمت کرنے کے لیے جو ہے وہ ریڈی ہے۔
بالکل الحمدللہ، اور مختلف انداز پر ریڈی ہے، غمی کے موقع پر بھی، خوشی کے موقع پر بھی، بلکہ انتقال کے بعد رشتہ دار چلے جاتے ہیں، دعوت اسلامی والے بیٹھ کر نعت خوانی کرتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. بعد میں ایصال ثواب کے لیے غور و فکر کرتے ہیں، ذہن دیتے ہیں مسجد بنائیے، مدرسہ بنائیے، اس طرح سے، یعنی بہت کچھ ہوتا ہے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. اچھا، بالاسور ٹرین حادثے کے حوالے سے ایک بات اور میرے ذہن میں یاد آئی کہ وہاں پر جو لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو کئی لوگ ایسے تھے کہ ان کے چہرے پہچانے نہیں جا پا رہے تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے امیجز لی ہوئی تھی نا، فوٹو لے کر ڈسپلے کر رہے تھے کہ بھائی یہ دیکھے یہ دیکھے یہ دیکھے. تو میں ایک دو لوگ اپنے ریلیٹیو کو پہچان رہے تھے تو باڈی سے تو پہچاننے میں نہیں آیا. تو وہ اس نے جو شرٹ پہنا ہوا تھا نا، یا اللہ، وہ شرٹ پہ کچھ لکھا ہوا تھا، ڈیزائن تھی، وہ کچھ الگ پٹے کا ہو، تو اس نے بولا دیکھو یہ اس نے جب نکلا تھا گھر سے یہ کلر کے تھے، بولے یہ دکھ رہا ہے. اللہ اکبر. یعنی چہرہ تو پہچاننے میں ہی نہیں آ رہا ہے. اللہ بری موت سے بچائے، اللہ بری موت سے بچائے، اللہ آزمائش سے بچائے، اللہ عافیت فرمائے، خیر فرمائے، عافیت والی موت نصیب فرمائے. علماء کرام فرماتے ہیں، غلام حسین بھائی، کہ عافیت والی موت مانگے. عافیت والی موت مانگنی چاہیے. عافیت والی موت مطلب موت تو آنی ہے، لیکن عافیت والی موت مانگیں گے تو اس طرح کے حادثات سے محفوظ رہیں گے. جی انشاءاللہ انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ پاک میں شہادت کی موت نصیب فرمائے، جنت البقیع میں مدفن ہو جائے، جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے. آمین آمین آمین. پیارے ناظرین، بات چلی تھی سفر کی، اور سفر سے شروع ہوا اور ہم نے دیکھا کہ اڑیسہ کا سفر اور ٹرین کا حادثہ. تو زندگی میں سفر کرنے کے موقع ملتے رہتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے ہر سفر کو جو ہے وہ آسان فرمائے. سنت کے مطابق سفر اگر کرتے رہے گے تو انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ اس میں مزید برکتیں ملتی رہے گی. آئیے چند باتیں جو ہے وہ سفر کے متعلق عرض کرتا ہوں. ممکن ہو تو جمعرات کو سفر کی ابتدا کی جائے، کہ جمعرات کو سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے. سبحان اللہ. اگر سہولت ہو تو رات کو سفر کیا جائے. کیا بات ہے کہ رات کو سفر جلدی طے ہو جاتا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو سفر کیا کرو کیونکہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے. سبحان اللہ. اگر چند لوگ ساتھ میں ہوں تو اس صورت میں کسی ایک کو امیر بنا لے، کسی ایک کو بڑا بنا لے، جو سارے سفر کے جو قافلے والوں کو مینیج کر رہا ہو. اسی کے ساتھ چلتے وقت عزیزوں دوستوں سے قصور معاف کروا لے، معافی تلافی کر لے. ہو سکتا ہے کہ زندگی کا ہمارا آخری سفر ہو. اڑیسہ ٹرین حادثے میں جو لوگوں نے سفر کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ ہمارا یہ سفر آخری سفر ہے. لیکن پیارے ناظرین، جب بھی ہم سفر کریں ہم اپنی عادت بنا لیں کہ ہم سفر میں جانے سے پہلے معافی تلافی ضرور کر لیں. اسی طرح ہم جب بھی سفر پر روانہ ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اہل و مال کو اللہ کے حوالے کر دیں. سبحان اللہ. کہ جو چیز اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے. دوران سفر ذکر اللہ کرتے رہے، اور اس کے علاوہ بہت کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے دعوت اسلامی انڈیا کے FGN چینل کو دیکھتے رہے، دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول سے وابستہ رہے. ہم اب اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. غلام حسین بھائی اور عارف بھائی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہتر جزا عطا فرمائے. دیکھتے رہیے FGN چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر